السلام علیکم، میرا نام محمد جہانگیر بدر ہے، میں ایک ریڈیولوجسٹ ہوں۔ ریڈیولوجسٹ میرے سماعت گفتار وغیرہ پر آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے فلسطین اسرائیل کنفلکٹ کے بارے میں۔ آج کل کے جو حالات ہیں جو پوری دنیا کے چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ جو امریکن صدر ہے جو بائیڈن، اس نے اسرائیل کا وزٹ کیا ہے، اور جو ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے اس میں فلسطینیوں کو کچھ فلسطین یا اسرائیل جو ہے، جو یروشلم ہے، یہاں پہ یہ سٹی جو ہے یروشلم، مقدس شہر جو ہے، یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس ہے بلکہ یہودیوں اور کرسچن کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا مسلم کے لیے ان کے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ اپنی رہائش رکھی ہے، یہاں پہ اپنا مسکن ان کا تھا۔ جو یہودی ہیں، جوئش ہیں، ان کے مطابق یہ ان کا آبائی گھر ہے، یہاں پہ ان کی مسکن ہے، یہاں پہ ان کی رہائش تھی، کیونکہ وہ جب ان کی رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو ان کو جب شکست ہوئی تو رومیوں نے ان کو یہاں سے بھگا دیا اور یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دی، تو وہ مختلف جو عرب ممالک ہیں وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو پھر یہ ان کی یہاں پہ جو آبادی ہے وہ کم ہو گئی اکارڈنگ ٹو جوئش۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی حکومت آئی حضرت عمر فاروق کے دور میں، یہاں پہ انہوں نے اس کو فتح کیا۔ تو فتح کرنے کے بعد جو اس وقت جن کی حکومت تھی، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو یہ سٹی جو ہے نا، یہ شہر جو ہے ان کے حوالے کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی 637 سے لے کے 1000 کچھ تک یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، تو پھر جب صلاح الدین ایوبی یہاں پہ آئے، انہوں نے اس شہر کو فتح کیا یروشلم کو، تو یہاں پہ انہوں نے جوئش کو بھی رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ بھی یہاں رہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کی حکومت آئی، اور پھر جب وہ حکومت کے آخری عرصہ تھا، تو جو سلطان عبدالحمید تھے انہوں نے جوئش کو یہاں پہ زمینیں لینے کی اجازت نہیں دی، وہ یہاں پہ زمینیں لینا شروع کر دی تھی انہوں نے۔ ایک سونکس موومنٹ شروع ہوئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہودی ہیں تو وہ یہاں پہ آباد ہونا شروع ہو جائیں، اور اس ساری چیزوں کو جو برٹش ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے ایسا ان کو اجازت نہیں دی زمینیں لینے کی۔ تو جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، عالمی جنگ ہوئی، تو جب مسلمانوں کو یا سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، تو پوری سلطنت عثمانیہ اس کے مختلف حصے ہو گئے۔ تو یہ جو یہودی یہاں پہ آباد ہو رہے تھے 1947 میں، انہوں نے ایک اپنا الگ مملکت بنانے کا ایک پلان پیش کیا، اور اس پلان کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا سول وار شروع ہو گئی، یعنی کہ مسلمان جو تھے، جو عرب تھے، ان کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے یعنی کہ برٹش نے اس کو اون کیا، مطلب کہ اسرائیل یہودی جو تھے، اور ان کو ایک الگ مملکت تسلیم کر لیا۔ اور یوں اس کے بعد پھر یہاں پہ جو مسلمان تھے ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ جو اسرائیلی تھے انہوں نے جو نقشہ پیش کیا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس جنگ کے بعد جو ہے انہوں نے 1/3 اور ایریا جو ہے ویسٹ بینک اور جارڈن کا، وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کو بھی اسرائیل میں شامل کر لیا۔ تو اس طرح یہ پھر اس جنگ کے نتیجے میں کم از کم جو ہے نا 7 لاکھ عرب مسلم تھے، ان کو وہاں سے بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور تقریباً کوئی 1.5 لاکھ مسلمان وہیں پہ رہ گئے، باقی جو ہے نا وہاں سے وہ جو ویسٹ بینک کا یا جارڈن کا ایریا تھا وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا میں جہاں اس جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد پوری دنیا سے جتنے بھی یہودی تھے، تقریباً 2,60,000 یہودیوں نے یہاں پہ اپنی رہائش رکھ لی، یا وہ انہوں نے یہاں پہ وہ وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے، یہاں رہنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں پورے جو خاص طور پہ جو سب سے زیادہ جنگ کے حق میں تھے وہ تھے مصر کے جو کنگ تھے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ جنگ شروع کروائی، اور انہوں نے اس پہ زیادہ زور لگایا کہ جنگ ہونی چاہیے، مسلمانوں کا جو علاقہ ہے وہ فتح کریں گے، الگ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے انہوں نے جا کے اسرائیل کے ساتھ ایک ٹیریٹی پہ سائن کر لیا، امن معاہدہ، کہ وہ آگے سے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس جنگ کے بعد تقریباً 6 دن جنگ رہی۔ اس جنگ کے بعد تقریباً جو اسرائیل کا نقشہ تھا پہلے 3 گنا اور بڑا ہو گیا، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مصر کے علاوہ بہت سے جو اور عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا ہے، جس میں UAE ہے، اور بھی بہت سارے عرب ممالک ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے۔
تو اسرائیل جو ہے وہ ابھی جو ریسنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں چاہے بچے ہوں بڑے ہوں تو ان پہ اٹیک کر کے ہاسپٹل سکولز اور نہ جانے کتنے سارے معصوم بچوں کی جانیں جو ہے نا وہ اس میں جا رہی ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ پوری دنیا جو ہے اس پہ ایکشن لے اسرائیل کے خلاف یا کوئی مزاحمتی بیان دے، بالکل نہیں ایسا، بلکہ امریکن جو صدر ہے وہ اس نے اسرائیل کا وزٹ کیا اور ان کو جو ہاسپٹل میں حملے ہوئے ان کو فلسطینیوں کو ان کا ذمہ دار قرار دیا. تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ. اس کے بارے میں مکمل جو آگے ڈیٹیل ہوگی میں نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی میں اس میں بتاؤں گا، اور اس میں کوشش کریں گے کہ اسی ویڈیو میں کور ہو جائے.